السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے کل کا سانس۔ شہر نیلم کا ماحول کبھی بہت صاف ہوا کرتا تھا۔ نیلم دریا کے کنارے ہوا ٹھنڈی، سڑکیں صاف، درخت ہرے بھرے اور فضا خوشبودار تھی۔ مگر کچھ ہی سالوں میں یہ سب بدل گیا۔ جگہ جگہ پلاسٹک اور گندگی کے ڈھیر، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، کناروں پر جمع کچرا اور ہوا میں بکھرتی گرد۔ سب کو احساس تھا کہ شہر بدل رہا ہے، مگر کوئی پہلا قدم اٹھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اسی شہر میں 8ویں جماعت کا ایک لڑکا رہتا تھا، حسان۔ وہ فطرت سے محبت کرنے والا، خاموش مزاج اور سبھی کا خیال رکھنے والا بچہ تھا۔ اس کی چھوٹی بہن منہا دمے کا شکار تھی۔ ذرا سی دھول یا دھواں اسے کھانسی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر منہا کو شدید سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی۔ حسان پریشانی سے اسے لیے گھر پہنچا۔ ڈاکٹر سے چیک کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا آلودگی بڑھ گئی ہے، بچے مسلسل اس فضا میں رہیں گے تو بیمار ہونا یقینی ہے۔ یہ سن کر حسان کی آنکھوں میں فکر چھا گئی۔ اس نے سوچا اگر ہم نے ماحول کو ایسے ہی برباد ہونے دیا تو کل ہماری آنے والی نسلیں کیسے سانس لیں گی۔ وہ رات بھر سو نہ سکا۔ اگلی صبح حسان اسکول پہنچتے ہی کھلے میدان میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کچھ تو کرنا چاہیے، مگر کیا اور کیسے کیا جائے۔ گراؤنڈ میں بیٹھے سر حاذق نے اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اسی کی طرف چلے آئے۔ خیریت، آج حسان بیٹا اتنا گمسم کیوں ہے؟ حسان نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ شہر کی گندگی، بڑھتی بیماریاں، پلاسٹک کے ڈھیر، بہن کی حالت اور دل میں اٹھنے والی بے چینی۔ سر مسکرائے۔ پہلے قدم ہمیشہ چھوٹے ہوتے ہیں، مگر ان کا اثر بڑا ہوتا ہے۔ کچھ تبدیل کرنا ہے تو خود سے آغاز کرو۔ یہ جملہ حسان کے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا وہ پلاسٹک کی بوتل بار بار استعمال کرے گا، شاپر بیگ کی جگہ پیپر یا کپڑے کا بیگ رکھے گا، اسکول کے بچوں کو صفائی کی اہمیت بتائے گا، جہاں بھی گندگی دیکھے گا اٹھانے کی کوشش ضرور کرے گا۔ حسان نے ایک چھوٹا قدم اٹھا لیا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ قدم آگے چل کر ایک بڑے انقلاب میں بدلنے والا ہے۔ چند دنوں میں اس کے چند قریبی دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ سب مل کر اسکول کے بعد قریب کے پارک میں صفائی کرنے لگتے۔ شروع میں لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، اچھا یہ بچے شہر بچائیں گے، ہاں ہاں۔ پارک جھاڑو سے صاف نہیں ہوتا، نظام سے بدلتا ہے۔ لیکن حسان ہنسا نہیں۔ اس نے جواب میں بس اتنا کہا، شہر ہمارا ہے اور صحت ہماری ذمہ داری۔ آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہونے لگے۔ کچھ نے گھر کے باہر ڈسٹ بن رکھے، کچھ نے گاڑیوں کا دھواں کم کرنے کی کوشش، کچھ نے محلے کے بچوں کو کچرے کی اہمیت سمجھانا شروع کیا۔ ادھر اسکول میں سر حاذق نے بچوں کو ماحولیات کے متعلق فری پیریڈ میں ویڈیوز دکھائیں، پلاسٹک کے نقصانات بتائے اور سب کو باقاعدہ کلین گرین نیلم گروپ کا حصہ بنایا۔ کچھ ہی ہفتوں میں چند تبدیلیاں صاف نظر آنے لگیں۔ پارک کے کونے صاف ہو گئے، نالیوں کی بندش کم ہوئی، مچھروں کی تعداد گھٹ گئی، بچوں میں بیماریاں نمایاں طور پر کم ہوئیں، اور ایک حیرت انگیز تبدیلی، حسان کی بہن منہا کی کھانسی پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ شہر کے باہر کچرا پھینکنے کی ایک جگہ تھی، وہاں روزانہ ٹرکوں کے ٹرک کچرا پھینکا جاتا تھا۔ حسان اور اس کے دوست ایک دن وہاں گئے تاکہ اصل مسئلہ سمجھ سکیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا پہاڑ جو زمین کا نہیں بلکہ پلاسٹک کا تھا، ڈھیر پر بے شمار بوتلیں، پیکٹس، تھیلے، ٹوٹے کھلونے، پلاسٹک برتن اور بہت کچھ۔ ایک ورکر نے بتایا، بیٹا یہ پلاسٹک 100 سال تک بھی نہیں گلتا، یہ مٹی میں جذب نہیں ہوتا، دریا میں جائے تو مچھلیاں مرتی ہیں، جلایا جائے تو زہریلا دھواں پیدا ہوتا ہے، یہی دھواں لوگوں میں سانس کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ حسان اور اس کے دوست سہم سے گئے۔ اسی دن سے انہوں نے فیصلہ کیا ہم پلاسٹک کو کم کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کے نقصانات اچھے سے سمجھائیں گے۔ چند ماہ بعد شہر نیلم میں ماحول سے متعلق ایک بڑے سیمینار کا انعقاد ہوا۔ حسان کو بھی تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی تھی جب حسان نے کہنا شروع کیا، ہم شکایت کرتے ہیں کہ شہر گندا ہے، لیکن کبھی سوچا کہ گند پھیلاتا کون ہے؟ ہم خود۔ اگر آج ہم نے ماحول کی حفاظت نہ کی تو کل ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے صرف بیماریاں
गंदा पानी और आलूदा हवा बचेगी। अगर हम चाहते हैं कि कल हमारे बच्चे खुलकर सांस लें, तो आज हमें अपने हाथों को हरकत में लाना होगा। सफाई सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की भी है। हॉल तालियों से गूंज उठा। उसी दिन से शहर नीलम में बाकायदा तब्दीली शुरू हो गई। हर गली में डस्टबिन रख दिए गए, प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लग गई, स्कूल्स में रिसाइकलिंग डे शुरू हुआ, शजरकारी मुहिम चलाई गई, घरों में कचरे की अलहदगी का निज़ाम राइज हुआ और सबसे अहम, लोगों का रवैया बदल गया। 1 साल बाद शहर नीलम वो नहीं रहा था। अब दरिया का पानी नीला था, सड़कें साफ थीं, पार्कों में सब्ज घास उगाई थी, हवा पहले से बहुत बेहतर, सांस लेने में आसान, और डॉक्टर्स ने बताया पिछले कुछ महीनों में सांस की बीमारियों के केस में 60% कमी हुई है। मिन्हा अब खुलकर खेलती, भागती, हंसती। एक दिन वो हसन के पास आई, उसने भाई को गले लगाया और बोली, भाई मैं अब बीमार नहीं पड़ती। शुक्रिया, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। हसन मुस्कुराया और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब हम सब की मुश्तरका कोशिश थी। अगले दिन हसन स्कूल की दीवार पर एक जुमला लिखता है, साफ माहौल, सेहतमंद कल, और उसके नीचे ये अल्फाज थे, आलूदगी सिर्फ आज को बर्बाद नहीं करती, ये कल की सांस भी छीन लेती है। और यूँ शहर नीलम ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा सच्चा हो तो चंद लोगों की कोशिश से भी एक शहर बदल सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि माहौल हमारी जिम्मेदारी है। हम जिस जगह रहते हैं उसे साफ रखना सिर्फ हुकूमत का नहीं, हम सब का काम है। सफाई से सेहत बेहतर होती है, साफ फिज़ा में सांस लेना आसान होता है, बीमारियां कम होती हैं और हम ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। प्लास्टिक कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक ज़मीन में नहीं गलता और माहौल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कचरा हमेशा डस्टबिन में डालें। ज़मीन पर कचरा फेंकना ना सिर्फ गंदगी फैलाता है, बल्कि जरासीम और मच्छरों को भी बढ़ाता है। रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक, कागज़ और धात जैसी चीज़ें दोबारा इस्तेमाल करने से माहौलियाती आलूदगी में कमी आती है और इनको रिसाइकल करना भी आसान है। दरख्त लगाना और पौधे संभालना हमारी नस्लों की हिफाजत है। दरख्त हवा साफ देते हैं और माहौल को खूबसूरत भी बनाते हैं। छोटे अमल बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर चंद बच्चे और चंद घराने भी मिलकर कोशिश करें तो पूरा शहर बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।